موجودہ ایران، عراق اور ترکی کی سرحدوں پر واقع کردستان کا علاقہ اپنے مخصوص جغرافیائی حالات، محل وقوع اور اپنے باشندوں کی طبی خصوصیات کی بنا پر ہمیشہ سے ایک الگ پہچان رکھتا آیا ہے۔ قدیم جغرافیائی دانوں نے کردستان کی حد بندی آذربائیجان اور لرستان کے درمیانی علاقے کے طور پر کی ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ وہ علاقے جہاں کردوں کی آبادی مستقل طور پر پائی جاتی ہے، لرستان سے ملاتیا تک تقریباً 600 میل لمبائی میں جنوب مشرق سے شمال مغرب کی طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اس علاقے کی چوڑائی مختلف نقاط پر 120 سے 150 میل تک بدلتی رہتی ہے۔ موجودہ ایران کے شہر کرمانشاہ، سلماس، ارمیا اور خوئی، عراق کے ضلع موصل اور اربیل، اور ترکی کے وہ علاقے جو دجلہ اور فرات کی وادی کا حصہ ہیں یا ایرانی سرحد سے متصل ہیں، کردستان میں شامل ہیں۔ ان میں دیار بکر اور ارزن الروم قابل ذکر ہیں۔ کرد اپنے اصل علاقے کے علاوہ گرد و نواح کے تقریباً تمام ملکوں اور شہروں میں بھی پائے جاتے تھے۔ آج بھی یہ صورتحال برقرار ہے۔ مؤرخ المسعودی کے مطابق کرد اصل میں وہ ایرانی النسل لوگ ہیں جو قدیم اجمی حکمران ضحاک کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ان پہاڑی علاقوں میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ چنانچہ کردوں میں بعض ایرانی اثرات واضح طور پر نظر آتے ہیں، تاہم پہاڑوں کی سخت کوش زندگی اور تمدنی دنیا سے دوری نے ان میں کچھ اور ممتاز خصوصیات پیدا کر دی ہیں جو انہیں ایرانیوں سے جدا کرتی ہیں، مگر دوسری طرف ان کی بیشتر خصوصیات اہل فارس سے مختلف ہیں۔ ایرانیوں کے برخلاف کردوں کی طبیعت تہذیب و تمدن کی نفاستوں اور علوم و فنون کی باریکیوں کی بجائے شمشیر و صنع کے جوہر دکھانے اور گھوڑوں کی پشت پر بلا تکان طویل سفر کرنے کی جانب مائل رہی ہے۔ یہ آزاد منش اور خود سر لوگ کبھی کسی حکومت کے تابع رہنا پسند نہیں کرتے۔ یہاں کے لوگ صدیوں پہلے کی طرح آج بھی دلیر، لڑاکا اور سخت مزاج شمار ہوتے ہیں۔ ماہرین انساب کا ایک اور قول جسے خاصی مقبولیت حاصل رہی ہے یہ ہے کہ کرد زمانہ ماقبل از اسلام کے عربوں کی نسل سے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یمن کے غسانیوں سے بیزار ہو کر اس دور دراز علاقے میں پہلے آئے تھے، مگر ایک حد تک عربوں کی قومی خصوصیات ان میں نمایاں رہیں۔ کردوں کے نسب کے بارے میں مذکورہ دونوں اقوال میں سے صحیح یا غلط کا فیصلہ کرنا مشکل ہے، لیکن عرب مورخین نے دوسرے قول کو زیادہ پسند کیا ہے۔ اگر زبان کا فرق نہ ہو تو ایک کرد بالکل عرب بدو معلوم ہوتا ہے۔ اسلام سے پہلے کردوں میں جہالت اسی طرح راسخ تھی جیسے بدوؤں میں۔ اسلام کے دور زریں میں یہاں ایمان و معرفت کی روشنی پھیلی، مگر خلافت اسلامیہ کا دور زوال شروع ہوتے ہی جب جگہ جگہ آزاد اسلامی ریاستوں کے قیام کا سلسلہ شروع ہوا تو کردستان بھی ایک ایسا آزاد خطہ بن گیا جہاں صرف طاقت کی زبان بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ یہاں لاقانونیت عروج پر تھی اور دور جاہلیت کی طرح چوری ڈاکہ اور راہ زنی جیسے بدنام پیشے مقامی باشندوں کی عادت ثانیہ بن چکے تھے۔ یہ فطری اوصاف کو صحیح رہنمائی نہ ملنے کا نتیجہ تھا جو ایسے ماحول میں ہمیشہ اسی طور پر ظاہر ہوا کرتا ہے۔ تاہم اس دور میں بھی کردوں کے وہ لوگ جنہیں اپنے طبعی جوہر صحیح رخ پر استعمال کرنے کا موقع ملا، دنیا کے بہترین معاشروں، ملکوں، درباروں، اداروں اور میدانوں میں خراج تحسین وصول کر رہے تھے۔ انہی نامور کردوں میں ایک نام شازی بن مروان کا ہے۔ ہم کردستان کی ہمسایہ ریاست آذربائیجان کے شمال مشرقی حصے میں واقع شہر دوین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جہاں ہماری تاریخی داستان شازی بن مروان ہی کی زندگی سے شروع ہو رہی ہے۔ اس چھوٹے سے شہر میں بڑے بڑے علماء نے جنم لیا۔ امام غزالی کے مشہور شاگرد شیخ نصر اللہ بن منصور کا تعلق اسی شہر سے رہا ہے۔ کسی زمانے میں یہ علاقائی دارالحکومت بھی رہا تھا۔ اس فصیل بند شہر میں مسلمانوں کے علاوہ یہودیوں اور نصرانیوں کی بھی خاصی تعداد آباد تھی۔ نواح شہر کے پہاڑوں میں دیہاتی لوگ بھیڑ بکریاں پالتے تھے اور دوین کے ہنرمند باشندے ان مویشیوں کے بالوں سے خوبصورت قالین بنتے تھے۔ ان قالینوں کو ایک خاص کیڑے سے حاصل کردہ رنگ سے رنگ کر نہایت شوخ اور دلکش بنا لیا جاتا۔ شازی بن مروان جو کہ کردوں کے قبیلے کی ایک شاخ
روادیہ سے تعلق رکھتا تھا۔ دمین شہر کے قریبی گاؤں اجدناکن میں پیدا ہوا تھا۔ بعد میں اس نے شہری زندگی پسند کرتے ہوئے دوین میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ یہ دلیر اور باہمت کرد لوگوں میں سے تھا جن کی طبیعت میں کسی ایک منزل پر ٹھہر جانے کا مادہ نہیں ہوتا، وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں۔ شازی شہر کے بااثر ترین لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ عزت وجاہت اور مال و دولت کے لحاظ سے اس کے پاس سب کچھ تھا۔ اس کی عمر کہولت کی حدود میں پہنچ چکی تھی۔ اس کے دو بیٹے ایوب اور شیر کوہ اس کے بڑھاپے کا سہارا بننے کے لیے موجود تھے، تاہم شازی کو اس پر اطمینان نہ تھا۔ دوین اگرچہ شہر تھا مگر ایک نیم دیہاتی تہذیب کی عکاسی کرتا تھا۔ پھر نصرانی اور یہودیوں کی ملی جلی آبادی بھی یہاں بدمزگی کا باعث تھی۔ شازی کو یقین تھا کہ اس کے باصلاحیت بیٹے یہاں رہ کر وہ مقام بھی حاصل نہیں کر پائیں گے جو اپنے تصور میں ان کے لیے دیکھا کرتا تھا۔ دوین چھوڑنے کا حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے شازی کے لیے نئی منزل طے کرنا ضروری تھا۔ یہ نئی منزل بغداد سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی۔ بغداد ایک ایسا پرسکون جزیرہ تھا جہاں سب کچھ پانے کی تمنا میں دنیا بھر کے لوگ کھنچے چلے آ رہے تھے۔ منصور عباسی کا بسایا ہوا یہ عظیم شہر اگرچہ اپنی سابقہ سیاسی اہمیت کھو چکا تھا مگر علمی، صنعتی، تجارتی اور تعمیری لحاظ سے اس وقت بھی دنیا میں اس کا ہم پلہ کوئی نہ تھا۔ یہ امن و سلامتی کا ایک ایسا گہوارہ تھا جہاں ہر کوئی اپنی الگ دنیا آباد کر کے فکر جہاں سے بیگانہ ہو جاتا تھا۔ امراء کے لیے یہ عیش و راحت کی نہ ختم ہونے والی محفل تھی جس میں آنکھ کھولنے سے آنکھ بند کرنے تک کوئی وقفہ نہ تھا۔ عباسی خلفاء کے ذوق تعمیر نے اس خوبصورت شہر کو تلمساتی داستانوں کا داغ بنا دیا تھا۔ اس کی رونق اور رعنائی کے ہوش ربا قصوں پر باہر کے لوگ مشکل سے یقین کرتے تھے۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے، یہ دور عالم اسلام میں بڑی بد امنی کا تھا۔ یورپ کی جانب سے اسلامی دنیا پر حملے جاری تھے اور ان کے دفاع کے لیے مسلمانوں کے پاس کوئی متحدہ قوت موجود نہ تھی، جبکہ یورپی طاقتیں اتحاد میں یقینی کامیابی کے گر پر عمل پیرا ہو چکی تھیں۔ سلجوکیوں کے مرد آہن ملک شاہ کی وفات، اس کے جانشینوں میں خانہ جنگی اور عبیدی حکمرانوں کی عاقبت نا اندیشی کے باعث نصرانیوں کو عالم اسلام پر یلغار کا سنہری موقع مل گیا اور بیت المقدس نصرانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس کے بعد ایک عرصے تک عالم اسلام کے مذہبی رہنما القدس کی آزادی کے لیے وقتاً فوقتاً آواز اٹھاتے رہے۔ ان کی پکار پر عوام جمع بھی ہو جاتے تھے، جن کے دباؤ کے سامنے مجبور ہو کر مقامی حکمران القدس کی آزادی کے لیے اعلان جہاد بھی کر دیتے تھے، مگر ان مہمات کی لہریں چند میلوں تک نصرانیوں کے مقبوضہ قلعوں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی تھیں۔ بغداد میں ملک شاہ سلجوقی کے جانشین سلطان برقیارق کے زمانے میں القدس کے حوالے سے ایک تحریک برپا رہی، مگر اس کے بعد مسلم حکمرانوں کی بے اتفاقی اور خود خلافت بغداد کی عدم دلچسپی دیکھ کر عوام بھی خاموش ہو گئے۔ بغداد ایک ایسا شہر تھا جہاں لوگ حسین خوابوں کی تعبیریں تلاش کرنے آ رہے تھے۔ باہر کی دنیا، عالمی سیاست اور بیرونی خطرات سے اس جزیرے کو کوئی واسطہ نہیں تھا۔ شازی نے دوین سے بوریا بستر باندھ کر بغداد جانے کے لیے سوچ بچار شروع کی تو اسے یاد آیا کہ اس کا ایک دوست مجاہد الدین بہروز وہاں کسی بڑے حکومتی منصب پر فائز ہے اور وہ اس سے مدد لے کر بغداد میں قدم جما سکتا ہے۔ رومی نسل کا گورا چٹا بہروز دوین میں ایک کم حیثیت شخص تھا۔ بعض مورخ تو اسے غلام بتاتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ علوم و فنون میں ماہر تھا۔ قسمت آزمائی کرنے کے لیے دوین سے فارس اور پھر سلجوقی دربار میں جا پہنچا۔ وہاں اس کے علم و فضل کے باعث اسے پہلے سلطان شاہ مسعود سلجوقی کے شہزادوں کا اتالیق بنایا گیا اور پھر جمال الدولہ کا خطاب دے کر بغداد شہر کا منتظم اعلیٰ مقرر کر دیا گیا۔ شازی کو بہروز سے پرانے مراسم کی وجہ سے خاطر خواہ تعاون کی امید تھی، چنانچہ وہ ایک دن اپنے کنبے سمیت دومین سے روانہ ہوا اور کئی ہفتوں کے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے بغداد پہنچ گیا۔ بہروز نے شازی کا پرتپاک استقبال کیا،
اسے اپنے پاس رکھا۔ شازی یہاں اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل بنانے آیا تھا، اور اب اس کے مخلص دوست بہروز کا اس سلسلے میں فکر مند ہونا لازمی تھا۔